اوکے، اب آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ہوتی صاحب، اور عملی سیاست سے وابستگی بھی آپ کی تقریباً تیسری نسل ہے. یہ جو میڈیا پر پی ڈی ایم کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ٹکر چل رہا ہے مستقل، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ یہ خواہش کوئی نئی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی خواہش ہے. یہ تو رائٹ فرام ڈے ون یہ خواہش رہی ہے حکومت کی بھی اور حکومت کو لانے والوں کی بھی کہ اپوزیشن متفق نہ ہو. جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی تو بھی ان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ نہیں مل پائیں گے. جب پی ڈی ایم بن گئی تو بھی پھر انہوں نے کہا کہ اب تحریک نہیں چلے گی. جب تحریک چل پڑی تو پھر بھی یہ ڈاؤٹس کریٹ کر رہے تھے، اور ابھی بھی میرے خیال سے یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. تو مطلب اللہ میاں کے پاس ابھی نہیں گئی پی ڈی ایم، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی خواہش ہے یہ؟ ابھی اللہ میاں کے پاس جانے کا وقت نہیں آیا، پہلے ان کو اللہ میاں کے پاس بھیجیں گے پھر ہم جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی کا جو استعفوں سے انکار تھا، جو اس وقت انہوں نے کہا مشروط کر دیا گیا لانگ مارچ کو استعفوں سے، تو یہ آپ کو لگتا ہے جو پیپلز پارٹی نے انکار کیا ہے یا کم از کم کوئی ڈیلے کیا ہے، ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کیا ہے، یہ کوئی آپ کو مطلب were you expecting it، متوقع تھا کہ پیپلز پارٹی ایسا کرے گی؟ بیکاز باتیں تو یہی ہو رہی تھیں. دیکھیے رائٹ فرام ڈے ون پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا اور یہ ماننا تھا کہ ریزگنیشنز ہمارا بالکل آخری آپشن ہونا چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا اوپینین رکھے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی جب اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اختلاف رائے اس میں ہوتا ہے. یہ تو 10 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، ان کی تو ظاہری بات ہے کہ اختلاف رائے کا ہونا اس میں میرے خیال سے ایک نیچرل ہی بات ہے. اختلاف رائے ہونا اور کہیں کوئی ڈیل کی باتیں ہونا، تو ڈیل اگر کہیں ہوئی ہے اور اگر کوئی پریفرینشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو وچ از ویری آبویس، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ خطرے کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ کہ پی ڈی ایم کے لیے؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو پھر 9 جماعتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے لیے یہ خطرے کی بات ہوگی نا کہ اگر کوئی ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی. میرے لیے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات کرنا یا ازیوم کرنا مناسب نہیں ہوگا، چونکہ بظاہر تو پیپلز پارٹی نے نیک نیتی کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور صرف ریزگنیشنز کے ٹائمنگ کے علاوہ باقی تمام ایشوز پر ہم ایک پیج پر ہیں. تو میں تو کم از کم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی حقیقت ہے اس بات میں تو میرے خیال سے اس کی وضاحت پیپلز پارٹی ہی خود دے سکے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض تو نظر آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور وہ یہ اب ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے کہ آخری آپشن کا فیصلہ وہ متفقہ تھا کہ آپشنز آخری مطلب ایفرٹ ہوگا، لاسٹ ریزورٹ ہوگا. تو اب اس وقت اس پہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیونکہ اجلاس میں موجود رہے ہیں، تو کیا بات ہوئی تھی؟ کیا یہ مشترکہ طور پر 10 پارٹیوں کا فیصلہ تھا کہ ہم استعفوں کو لاسٹ ریزورٹ یا لاسٹ آپشن کی طرح استعمال کریں گے، یا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی درست ہے اور مولانا صاحب کی بات بھی غلط نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ ڈکلیریشن کو اٹھا کے دیکھ لیں 20 سپٹمبر 2020 کو آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں پی ڈی ایم بنی، اور پی ڈی ایم کی وہ پہلی ڈکلیریشن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی کا بھی ذکر ہے اور ریزگنیشنز کا بھی ذکر ہے. سو both the options are there، دونوں آپشنز کا ذکر اس میں بڑے واضح طور پر ہے. اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس آپشن کو ہم استعمال کریں، یعنی اسمبلیز کے اندر، پھر اس دوسرے آپشن پر آئے. اور باقی جماعتوں کا یہ کہنا اور یہ ماننا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر کا جو راستہ ہے وہ شاید ممکن نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلی ہی مستعفی ہو جائیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپٹکس ہیں ہوتی صاحب وہ تو کچھ ڈسٹربنگ سے ہیں، بیکاز مولانا صاحب نے جب اجلاس کے بعد گفتگو کی پوڈیم پہ آئے تو منٹ بھی نہیں رکے، اس کے بعد چلے گئے، ناراض بھی لگ رہے تھے، مریم نواز بھی تھوڑی بوکھلائی بھی لگ رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ باڈی لینگویج ذرا مشکل تھی ٹو انڈرسٹینڈ. تو ان تمام تر چیزوں میں یہ باتیں ہونا، تو یہ ایک دم سے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر آنا بیچ میں، کیا اے این پی بھی یہ سمجھتی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی واپس آنا ان کے لیے خطرہ ہوگا؟
نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے تو ابھی ANP میں کسی طرح کی کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک بات پر ہماری مشاورت نہیں ہوئی تو اس پہ اپنی رائے دینا تو میں مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ مطالبہ PDM کے پلیٹ فارم پر پہلی دفعہ آیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. اس دن پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس دن جو گفتگو ہوئی تو وہ گفتگو کوئی بہت زیادہ خوشگوار تو نہیں تھی. میٹنگ کا ماحول بھی ٹینس تھا. ایک بات جو حقیقت ہے اور جو پوری دنیا کو اب پتہ چل بھی چکی ہے، تو اس بات کو اب چھپانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ اس دن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تو اس کے نتیجے میں ماحول ٹینس تھا، تھوڑی سی تلخی بھی پیدا ہوئی ہے، پریشانی بھی ضرور تھی. اور ایسے حالات میں جب مولانا صاحب باہر نکلے تو ظاہر ہے وہ PDM کے سربراہ تھے، تو اس تلخی سے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے تھے. وہ جو ماحول بنا تھا اس سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک پریشانی تھی اور اس کے اثرات نمایاں تھے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو زرداری صاحب نے جب یہ مطالبہ کیا، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ انہوں نے پہلے PDM کے پلیٹ فارم پر ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی اگین جس طرح آپ نے بتایا، تو وہ تلخی PML نون اور مطلب پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، اور کیا یہ تلخی جس طرح سے تمام تلخیاں بلاول اور مریم اپنے ایفرٹ سے زائل کرتے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کی تلخی ہے کہ جو زائل ہو سکے گی، یا زرداری صاحب کے انوالو ہونے سے مشکل ہو جائے گا؟ میرے خیال سے بلاول بھائی اور مریم بہن کے جو تعلقات ہیں، اس جنریشن کے جو تعلقات ہیں، میرے خیال سے اس میں اتنی وارمتھ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے دونوں میں یہ پوٹینشل ہے، اور دونوں کا یہ ول بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس تلخی کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور وہ کوشش بھی کریں گے. ٹھیک ہے. ہوتی صاحب یہ بتائیے گا، اگر پیپلز پارٹی CEC کی میٹنگ بلاتی ہے اور یہ اس پر بحث ہوتی ہے یا اس پر کوئی ڈیسیشن آتا ہے کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، اور اگر ڈیسیشن آتا ہے کہ استعفے نہیں دینے ہیں، جو کہ نیت نہیں نظر آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع دن سے، تو آپ ANP کیا کرے گی؟ کیا ANP ان 9 جماعتوں کے ساتھ استعفے دینے پر رضامند ہوگی؟ کیا ANP کی بھی ریزرویشنز ہوں؟ ANP کا موقف تو اس دن بھی یہ تھا کہ جو بھی ہو، ہمارا فیصلہ جو ہو تو وہ کلیکٹیو ہو، وی شوڈ بی آن دا سیم پیج. میں نے اس دن بھی یہ گزارش کی تھی کہ جی اگر ریزگنیشنز پر ہم متفق ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہم چاہتے تھے کہ ہم ریزگنیشنز دے دیں، لیکن اگر PDM میں یہ ایشو اختلاف کا ایک باعث اور سبب بنتا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ پھر اس لانگ مارچ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈیلے کر دیں، کیونکہ لانگ مارچ ہماری اہم ہے لیکن PDM کی یونٹی سے زیادہ اہم نہیں ہے. یہ ہمارا موقف تھا. اب پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے مشاورت کے لیے. پیپلز پارٹی مشاورت کرے گی، مشاورت کے بعد وہ فیصلہ کرے گی، فیصلے سے ہمیں آگاہ کرے گی. تو PDM کے پلیٹ فارم پہ جانے سے پہلے میں ظاہری بات ہے کہ اس ایشو کو پارٹی کے پلیٹ فارم پر لاؤں گا، اور موسٹ پرابلی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہماری بھی بیٹھے گی اور پورے حالات کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ کوئی پوزیشن لے سکیں گے. کیونکہ 4 سیٹیں جو آپ کی بلوچستان میں ہیں وہ تو حکومت کے اتحادی باپ پارٹی کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ اگر استعفی کی ڈیسیشن ہوتی ہے تو کیا وہاں سے بھی استعفے دیے جائیں گے؟ کیا اس پر بھی مشاورت اب تک ہوئی ہے؟ نہیں جی، ان 4 MPs کے ریزگنیشنز اس وقت میرے پاس ہیں. وہ اپنے ریزگنیشنز کافی پہلے بھجوا چکے ہیں. جس دن PDM نے فیصلہ کیا تھا اور ایک ڈیٹ انہوں نے دی تھی، تو پختونخوا کے جتنے ہمارے MPs ہیں، بلوچستان کے تمام MPs انکلوڈنگ the 2 provincial ministers، اور میرا اپنا ریزگنیشن جو ہے یہ اس وقت پارٹی کے پاس ہے. اچھا، ایک سوال جنم یہاں لیتا ہے ہوتی صاحب کہ اگر استعفے دینا آپشن ہی نہیں تھا یا لاسٹ آپشن تھا تو اتنی بچائی گئی. پیپلز پارٹی نے بھی استعفے جمع کیے، آپ نے بھی استعفے جمع کیے، مریم بی بی نے بھی استعفے جمع کر لیے، تو اگر استعفے دینے نہیں تھے تو اتنی جمع کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ پریشر ٹیکٹک تھا.
دیکھیں استعفے دینے تو تھے اور دینے ہوں گے ابھی بھی، لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جو اختلاف رائے ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ صرف ٹائمنگ پہ ہے. اگر ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ڈفرینسز نہ ہوتے تو میرے خیال سے آج ہم شاید یہ ڈسکشن بھی نہ کر رہے ہوتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر پیپلز پارٹی، سوری آئی نو کے مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں اینکر ہوں تو مجھے تو ہر حوالے سے سوال کرنا پڑتا ہے، ہوتی صاحب بیئر وتھ می. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں اگر پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فاصلہ برقرار رکھتی ہے یا یہ پوزیشن لے لیتی ہے اور پی ڈی ایم استعفوں کی طرف چلی جاتی ہے تو کیا کوئی نیا اتحاد، کوئی نیا نام کے سامنے آئے گی پی ڈی ایم، یا پی ڈی ایم کے نام سے ہی چلے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے. میرے خیال سے اس پر کمنٹ کرنا میرے لیے ممکن اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں اور پریزیوم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے. ابھی چونکہ ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو میرے خیال سے انتظار ہمیں کرنا چاہیے. وہ فیصلہ کر لے تو اس کے بعد ہی میرے خیال سے باقی معاملات آگے